سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ہم فیہا خالدون۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، وما اللہ یرید ظلما للعالمین، وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، وإلی اللہ ترجع الامور۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو، ایک ایسا گروہ ہو، یدعون الی الخیر، جس کا کام ہی یہ ہو کہ وہ بلائے لوگوں کو خیر کی طرف، حکم دے نیکی کا، وینہون عن المنکر، روکے برائی سے، واولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا، اور تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کے جنہوں نے تفرقہ پیدا کر دیا دین میں اور اختلاف میں پڑ گئے، من بعد ما جاءہم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس آ گئے واضح دلائل حق کے، اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے درد عظیم الشان عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن، خصوصاً اس دن، تبیض وجوہ، جب چہرے ہوں گے بعض سفید، بعض چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور بعض چہرے کالے ہوں گے۔ اما الذین اسودت، جن کے چہرے کالے ہوں گے، وجوہ اکفرتم، ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ناشکری کی روش اختیار کر لی بعد ایمان کے، فذوقوا العذاب، اب عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، بسبب اس ناشکری کے جو تم نے کی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی احکامات ہیں جو ہم تلاوت کرتے ہیں تم پر ٹھیک ٹھیک۔ وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تعالیٰ ظلما للعالمین، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے بے انصافی، ظلم جہان والوں کے ساتھ۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے۔ سامعین کرام، بہت قیمتی مضامین جاری ہیں، اور مومنوں کو تقوی کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو جس طرح کہ حق ہے، اور تم نہ مرو اس حالت میں کہ مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ نعمتیں یاد دلائی ہیں اور اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت بھی گنوائی ہے کہ دیکھو تم دوزخ کے گڑھے پر تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی ہدایت سے، اسلام کے نور سے منور کر دیا اور تو تم اس دوزخ کے گڑھے سے بچ گئے۔ اب یعنی صورتحال تو یہاں تک آ گئی کہ مومنوں کی ایک جماعت پیدا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مناسب احکامات بھی دے دیے۔ اب اس کا یعنی ہر وہ چیز جس کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ پھر دیر پا نہیں ہوتی ہے اور تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت اور لوگوں کو خیر کی طرف بلانا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ بات یہ ہے سامعین اکرام کہ ہم اور آپ جو ہیں فی الوقت ایک ایسی دنیا میں زندہ ہیں یا ایسی دنیا میں آئے ہوئے ہیں کہ وہ ظاہر کی دنیا ہے اور باطنی نشانات کا اس میں دور دور تک پتہ نہیں چلتا۔ اس وقت فی الوقت ہم پر مادہ غالب ہے، روح مغلوب ہے۔ انسان مادے کے لیے یعنی دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے، اس کو آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کو روحانی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تاکہ یہ اچھے کام کرے، برے کاموں سے بچے اور اپنا تمام وقت جو ہے بھلائی میں گزارے۔ بھلائی، خیر، نیک اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ تو ہر وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان بچتا ہو تو وہ بھلائی ہے، وہ نیکی ہے۔ اس کی ہم نے تشریح کر لی ہے، لیکن اگر ایسی ایک جماعت وجود میں آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک مستقل ہدایت دے رہا ہے کہ دیکھو تم میں یہ بھلائی کی طرف، یعنی پیغمبر تو یعنی ایک محدود ان کا ظاہری وجود جو ہے ایک محدود وقت کے لیے ظاہر ہے کہ ہوتا ہے اور ہمیشہ کسی کو ظاہری وجود کے ساتھ زندہ نہیں رہنا ہوتا، بالآخر اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو جانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا انتظام کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اے مسلمانوں کی جماعت ہونی چاہیے تم میں ایک ایسی جماعت مستقل بنیادوں پر، ایک ایسا محکمہ، ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جس کا کام یہی ہو کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، خیر کی طرف دعوت دے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے۔ یعنی یہ مستقل سامعین اکرام یہ ذرا ضرور ذہن میں رکھیں کہ اسلام بغیر جماعت کے قائم نہیں رہ سکتا۔ آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ اس میں کوئی جماعت نہیں ہے، یعنی بنیادی اصولوں پر جیسے کہ قرآن کے اصول ہیں یا قرآن جس طرف کی دعوت دیتا ہے ایسی کوئی جماعت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو ہم مذہبی جماعتیں کہلاتی ہیں اس نے ہر نیک و بد کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ الیکشن میں آپ دیکھیں کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں، یہ ویسے ہی میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، میں کسی کی طرف خاص اشارہ نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ یعنی انہوں نے عام پیشہ ور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا دیا ہے، جس کے پاس پیسے ہیں جو ان کے ساتھ شامل ہو ان کو وہ ٹکٹ دے دیتے ہیں اور آپ دیکھیں وہ ممبر بھی بن جاتے ہیں
اور ہوا کا رخ دیکھ کے لوگ جو ہیں پارٹیوں میں شامل ہوتے ہیں اور پھر پارٹیوں سے نکل جاتے ہیں ہوا کا رخ دیکھ کے۔ تو ان کا بھی کوئی خاص یعنی بظاہر وہ کوئی معیار نظر نہیں آتا کہ کچھ ایسے لوگوں کو وہ اپنے ساتھ شامل کرے جن کا اپنے مقصود یعنی اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہو اور وہ سیدھے راستے پر چل رہے ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے، یعنی عام دیکھ لیں روش ایسی ہو گئی ہے ساری۔ تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت آج ہے، اس کا ایک امام ہے، یعنی ان اصولوں پر مسلمانوں کی جماعت ان اصولوں پر جن اصولوں پر اللہ کے رسول نے وہ جماعت بنائی تھی، جس کا بنیادی کام کیا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتی تھی۔ اللہ پر، اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ اللہ پر ایمان بنیادی طور پر، اور اللہ کی رضا کو اپنا نصب العین بنا لینا، زندگی کا مقصد بنا لینا، وہ جماعت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی۔ اس میں کوئی نفسانی خواہشات کا دخل نہیں تھا، سارے لوگ مخلص تھے، الا ماشاء اللہ اکثریت جو تھی وہ مخلص تھی۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مانند ستاروں کے ہیں، یعنی وہ ہر ایک صحابی جو تھا وہ روشنی کا مینار تھا۔ آپ ان کے بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جن کا تم اتباع کرو گے تم نجات پا جاؤ گے، تو وہ جماعت تھی۔ آج بھی سامعین اکرام ضرورت ہے ایسی جماعت کی جو ایمان باللہ کی بنیاد پر قائم ہو، جن کا ایک امیر ہو، اور وہ جماعت جو ہے وہ منظم ہو۔ یہ خیر یہ تو ایک موضوع ہے، اس کو پھر کسی وقت کے لیے میں اٹھا کے رکھ دیتا ہوں، لیکن آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یہ مسلمانوں کی جماعت کے بارے میں ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، اے مسلمانوں کی جماعت، تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، ایک ایسا محکمہ ہونا چاہیے جن کا کام ہی یہی ہو، جو لوگوں کو نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف دعوت دے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ ابھی آ جائے گا، لیکن یہ ایک جماعت یعنی ایک محکمہ، ظاہر ہے کہ تمام لوگ یعنی اپنے آپ کو دینی کاموں کے لیے یا دعوت کے کاموں کے لیے وقف نہیں، اپنی زندگی وقف تمام لوگ وقف نہیں کر سکتے۔ اور یہ دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَلَوْلَا نَفَرٌ مِّن كُلِّ فِرْقَةٍ، کیوں نہ ہو ایک ایسی جماعت، ہر ایک بستی میں سے ایک ہی جماعت، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ہر بستی میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین کی سمجھ حاصل کریں، اور جب سمجھ حاصل کریں پھر وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور پھر آ کے واپس اپنی قوم کو ڈرائیں، یعنی وہ دعوت کا کام کریں۔ اور یہ مخصوص ایسے لوگ ہونے چاہیے، ان کی کفالت جو ہے وہ پھر جماعت کے ذمہ ہوتی ہے۔ سامعین کرام، جب ایک جماعت لوگوں کی ایک جماعت اللہ تعالیٰ کے دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے تو ان کے دنیا کا انتظام جو ہے وہ پھر جماعت والوں کے ذمہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ اس کی یعنی وہ دنیاوی معاش سے فارغ البال رہیں، اور اس کی ان کو فکر نہ ہو کہ میں کھاؤں گا کہاں سے، اپنے بچوں کو، ظاہر ہے کہ دنیا تو انہوں نے کھانا پینا تو ہے، تو وہ کھانا پینا پھر جو ہے ان کی گزر اوقات اور ان کا جو تمام خرچے ہیں وہ پھر جماعت چلائے گی، وہ پھر حکومت چلائے گی، اگر ہو تو پھر ذمہ ہوتا ہے اس کے۔ تو یہ ایک جماعت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا
کہ اسلام کا نظام جو ہے لا اسلام الا بالجماع، جماعت کے بغیر اسلام کا نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسالت 40ویں سال میں آپ پہ نبوت آپ کو عطا کی گئی، اس کے بعد آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، لیکن جماعت نہیں تھی، مسلمان بکھرے ہوئے تھے، کچھ چلے گئے حبشے چلے گئے، 2 مرتبہ ہجرت ہوئی حبشے کی طرف، اور پھر خود مسلمانوں کی جماعت مکے میں قائم نہ ہو سکی، تو ان پہ وہ احکامات بھی نہیں تھے۔ آپ دیکھیں کہ احکامات آئے ہیں مدنی زندگی میں، مکی صورتوں میں آپ دیکھیں احکامات تقریباً نہیں ہوں گے، صرف اشارات ہیں، نماز کے اشارات ہیں یا وغیرہ وغیرہ، سود کی حرمت کا حکم، شراب کی حرمت کا حکم، یہ مکی کی زندگی مدنی زندگی میں آیا ہے۔ نماز جو ہے وہ آخری 12ویں سال پہ فرض ہوئی ہے، تو تمام احکامات جو تھے تقریباً تمام احکامات جب جماعت بن گئی تو پھر آپ دیکھیں نا مدنی صورتوں میں احکامات زیادہ آپ کو ملیں گے، مکی صورتوں میں آپ کو انذار، خوشخبری، انذار اور یہ دعوت الی اللہ، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، اس کے بارے میں زیادہ تر باتیں ہیں۔ تو جماعت جب تک نہ ہو تو اسلام قائم ہی نہیں ہو سکتا جماعت کے بغیر، لا اسلام الا بالجماع، یعنی جماعت ہوگی تو پھر اسلام کا نظام قائم ہوگا۔ سامعین اکرام، یہ طویل گفتگو ہے، پھر کسی وقت کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں۔ یہاں جو اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے رہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بنیادی طور پہ تو یعنی آپ دیکھیں کہ تیسری احکامات نازل ہونے شروع ہو گئے ہیں، تیسری ہجری کے یہ احکامات ہیں، تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول، آپ دیکھیں کہ صفہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ قائم کر دیا تھا، صفہ، وہ اصحاب یہاں تیار ہو رہے تھے، اکثر عمال جو ہے یہاں سے پھر بھجوائے جاتے تھے، اور یہ ایک یونیورسٹی تھی، اور یہ یعنی اس آیت کے مصداق بالکل وہ اصحاب صفہ جو تھے وہ بالکل دنیا کا کوئی کام نہیں کرتے تھے، ان کی کفالت جو تھی وہ صحابہ کرام کرتے تھے، رات کو کھانے کے لیے یا حسب ضرورت ان کی ضروریات پوری کرتے رہتے تھے۔ یہ اصحاب صفہ کی جو پہلی جماعت قائم ہوئی ہے دعوت الی اللہ کی طرف، وہ اصحاب صفہ کی تھی۔ اس میں آپ دیکھیں سرخیل ان کے جو ہیں حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے درجات عالیہ میں مزید اضافہ کرے، کتنی احادیث انہوں نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ تو یہ وہ جماعت تھی، اور مسلمانوں، اب سامعین اکرام، اب یہاں تو جماعتی نظام اسلام کا ختم ہو گیا ہے، یعنی سقوط بغداد کے بعد آپ دیکھیں وہ نظام ختم ہو گیا، سقوط بغداد کے بعد وہ نظام ہی ختم ہو گیا۔ لیکن اب بھی یہ نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، اور ہمیں اس اسلامی نظام کے قیام کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو خود ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان جیسا کہ حق ہے، پھر تقوی، اور اللہ تعالیٰ کی جو قرآن ہے اس سے مضبوطی سے ہم سب کو جڑ جانا چاہیے، پھر ہمارا ایک امام ہونا چاہیے۔ یعنی یہ وہ خد و خال میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، جو اسلامی معاشرے کی طرف یا اسلام، اللہ تعالیٰ کی حزب اللہ کے ذمے جو فرائض ہیں، تو وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو الذین اذا مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، یہ کافی ساری ایسی آیات گزر چکی ہیں اور آئی ہیں قرآن میں۔ اس وقت اب میں زیادہ آپ کا وقت اس سلسلے میں نہیں لوں گا، لیکن میں صرف یہ آپ کو وضاحت کر رہا ہوں کہ اسلام جماعت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔
اول تو یہاں ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں یہاں ایسے لوگ جو ہیں بہت کم ہیں، اور جماعت بکھر چکی ہے، چیدہ چیدہ لوگ جو ہیں موجود ہیں، لیکن وہ خال خال ہیں، کوئی کوششیں خاص طور پہ نہیں ہو رہی، اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کی کوئی خاص کوشش نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں یعنی گمراہی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، حق کو نہیں پسند کرتے، یہ تو عوام کا حال ہے۔ لیکن بہرحال یہ جماعتی نظام کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ ہمیں کر رہا ہے کہ اگر تمہاری ایک جماعت بن گئی ہے، اب چاہیے یہ کہ تم میں ایک امت ہو، ایک ایسا محکمہ ہو، ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہو کہ جس کا کام یہ ہو، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، دعوت إِلَى اللہ، یعنی خیر بھلائی کیا ہے کہ دنیا سے نظریں ہٹا کے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ پھیر لو، یہ خیر ہے، اس میں خیر ہے، انسانیت کی بھلائی ہے۔ یدعون الی الخیر، خیر اور کیا چیز ہے کہ آپ دنیا کو مقصود نہ بناؤ، آخرت کو مقصود بناؤ۔ تم دنیا کے لیے نہیں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، وہ لوگ برائی سے روکیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت الی اللہ، دعوت الی الخیر، دعوت الی اللہ، یہ ان کا مشن ہوگا، یہ ان کا کام ہوگا، یہ ان کی ڈیوٹی ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری جو آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس میں سامعین کرام تھوڑی سی بلکہ بہت بڑی تنبیہ ہے کہ تم لوگ دین میں تفرقہ نہ پیدا کرو، اختلاف نہ پیدا کرو دین میں، اور تم نہ ہو جانا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم مانند ان لوگوں کے نہ ہو جانا جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کر دیا، مختلف جماعتوں میں بٹ گئے، واختلفوا، اور اختلاف کر لیا دین میں، اس کے بعد کہ ان کے پاس آ گئیں واضح دلائل حق کے۔ اب اس کا انجام کیا ہے؟ اولئک لہم عذاب عظیم، ان کا انجام کیا ہے؟ ان کے لیے بہت عظیم عذاب ہے۔ دیکھیں یہی عذاب جو ہے، یہ عظیم الشان عذاب، یہ کافروں کے لیے بھی الفاظ آئے ہیں، اور یہاں یہ الفاظ مسلمانوں کے لیے آ رہے ہیں، یعنی یہ براہ راست مخاطب ہم ہیں سامعین کرام، کیونکہ مضمون کہاں سے شروع ہے؟ مضمون تو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ پھر اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ تمام مخاطبہ جو ہے یہ صاحب ایمان لوگوں سے ہے، اور ظاہر ہے کہ غلطی کا امکان تو تھا، تفرقے کا امکان تو تھا، اختلاف کا امکان تو تھا، جیسا کہ ہم تفرقے میں پڑ گئے ہیں، اختلاف میں پڑ گئے ہیں، لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام جو کافروں کا انجام ہے وہ بھی ان لوگوں کا انجام ہے جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کیا اور اختلاف پیدا کیا۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے دین میں تفرقہ پیدا کر دیا اور یہ پارٹی بن گئے، آپ اے رسول اللہ ان میں سے کسی میں بھی نہیں، لست منہم فی شیء۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تفرقہ اور اختلاف سامعین اکرام تھوڑی سی اگر آپ سوچیں تو یہ کس وقت پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان ذاتی خواہشات کو ترجیح دینا شروع کر دے، جب انسان اپنے بنیاد سے ہٹ جائے، مقصود سے ہٹ جائے، تو یہ پھر اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے۔
اگر دین پر آپ قائم رہیں اور تو پھر اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے سامعین اکرام، آپ کو میں تھوڑی سی یعنی اپنی جو میری وہ ہے سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بنیادی طور پر یعنی بنیاد کے ساتھ اپنی جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ یعنی آپ کا ایمان ہے اللہ پہ اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کا مقصود و مطلوب اور محبوب حقیقی ہے، تو اب بھائی تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، ان میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سب آپس میں رحماء بینہم تراہم سجدا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ دیکھیں مومنوں کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اور ہم نے تو اس کو بھلا دیا ہے۔ مومن کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا معہ، اور جو صاحب ایمان ہیں ان کے ساتھ، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، ان کے لیے لوہے کے دانے ہیں، کافر ان کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، نرم دل ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے سجدا، رکعا سجدا، رکوع اور سجود کرتے ہوئے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہوں گے۔ یہ دیکھیں جب یہ صورتحال ہوگی، ایک اللہ ان کا مقصود ہوگا، ایک رسول ان کا ہادی اور رہنما ہوگا، اور پھر ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں وہ اپنی زندگی کا تمام پروگرام سیٹ کر لیں گے اور آپس میں وہ بھائی بھائی بن کے رہیں گے۔ یہاں سامعین کرام اگر ایسا نظارہ ہو جائے اور ہم ایسے بن جائیں کہ اپنے مقصود میں مخلص ہو جائیں، ساری گڑبڑ جو ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم اپنے مقصود میں مخلص نہیں ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ دین کیا ہے، ہمیں لا الہ کا مطلب نہیں معلوم، ہمیں اپنی حقیقت کا علم نہیں ہے، ہم اپنے مقصود کو نہیں جانتے، محبوب کو نہیں جانتے، مطلوب کو نہیں جانتے، معبود کو نہیں جانتے، پھر تو یہ ہے کہ دین کا یہی حال ہوگا جو آج کل ہو چکا ہے۔ لیکن اختلاف نہیں ہوگا اس وقت جب اللہ پر ہمارا کامل ایمان ہوگا کہ وہی ہمارا مقصود ہے، وہی ہمارا محبوب ہے، وہی ہمیں مطلوب ہے، وہی ہمارا معبود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا ایمان ہوگا کہ ہمارے لیے بس وہی ایک ذات ہے جن کی پیروی کر کے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ مقاصد ہوں تو پھر اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ آپ دیکھیں جہاں اختلاف پیدا ہوا ہے وہ شخصی خواہشات پر کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ میں صرف اتنے الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، اسلام میں جہاں بھی اختلاف پیدا ہوا ہے وہ ذاتی خواہشات، انا پرستی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ تمام فرقے، جھگڑے اور جو بھی ہوئے، قتل، مقاتلے، وہ شخصی ذاتی خواہشات کی بنا ایسا ہوا ہے سامعین کرام، اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ ہم تو ماضی سے ہم نے صرف عبرت لینی ہے اور اپنا حال سنوارنا ہے۔ اگر حال سنور گیا تو مستقبل ہمارا سنور جائے گا، اور اللہ تعالیٰ واضح حکم دے رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے مذہب میں تفرقہ کر لیا اور اختلاف کا شکار ہو گئے، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے،
وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ۔ اب اس کا انجام کیا ہے؟ دیکھیں، تفرقہ بازی اور اختلاف، دین میں اختلاف، ایسا اختلاف جو اخلاص پر مبنی نہ ہو۔ جو اخلاص پر مبنی اختلاف ہے تو اس کا وہ تو کوئی اختلاف یعنی وہ تو باعث رحمت ہے سامعین کرام، وہ باعث رحمت ہے۔ لیکن جو ذاتی یا ناپرستی اور خواہشات کی وجہ سے دین میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہے؟ اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، ان لوگوں کے لیے۔ اب آپ دیکھ لیں پنجاب میں یعنی دو بڑے وہ ہیں طبقے ہیں، اور وہاں جب تک ایک مسلک کے آپ کھلم کھلا مخالف یا موافق نہیں ہوں گے، آپ کی امامت نہیں چل سکتی، آپ عالم کہلا ہی نہیں سکتے، آپ روزی یعنی آپ کو کوئی حیثیت دینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ آپ کو یا بریلوی بننا پڑے گا، یا دیوبندی بننا پڑے گا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننا پڑے گا، یا بشر ماننا پڑے گا، یا اذان سے پہلے درود شریف بآواز بلند پڑھنا ہوگا یا نہیں پڑھنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ یا کہنا ہوگا یا نہیں کہنا ہوگا۔ یعنی یہ اختلاف انہوں نے پیدا کر دیا ہے کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں، یعنی کن اس میں پڑ گئے، یا رسول اللہ ہم کہیں کہ نہ کہیں، یا ہاتھ کہاں باندھیں، رفع یدین کریں یا نہ کریں، اور پھر کسی امام کی تقلید کریں یا نہ کریں، یہ مقلد ہے، یہ غیر مقلد ہے۔ یعنی دیکھیں آپ کتنا اختلاف پیدا ہو گیا ہے امت میں، اور ہم لوگ اختلافات کا شکار ہو گئے ہیں۔ جو بے خبر مسلم ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم کس کی اقتداء کریں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، دین میں تو اختلاف ہے ہی نہیں، قرآن واضح ہے، ایک ہی مقصود ہے، ایک ہی مطلوب ہے، اور ایک ہی رہنما ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا طریقہ۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما چکے ہیں کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تدلوا ابدا، او کما قال کتاب اللہ و سنتی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تو جا رہا ہوں، تم میں دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی تم گمراہ نہ ہوگے۔ ہم تو گمراہ ہو گئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کو مضبوطی سے نہیں پکڑا ہوا، ہم اختلافات کا شکار ہو گئے ہیں، ذاتی انا پرستی دین میں آ گئی ہے، خواہشات کی اتباع ہو گئی ہے، اور اپنی 1.5 انچ کی مسجد ہم نے بنا لی ہے۔ ایسا کرنا نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ یہ کر رہے ہیں اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے عظیم عذاب ہے۔ یہ عظیم عذاب جو ہے یہ کافروں کے لیے بھی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو دین میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو سیدھی راہ نہیں بتاتے، اختلافات میں الجھائے رکھتے ہیں اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے۔ یہ بہت گمراہ کن بات ہے سامعین کرام، اور وہ لوگ اس آیت کو ذرا دیکھیں، اس کو پڑھیں، اس پر یقین کریں۔ ہمیں تو یقین نہیں ہے، بس ہر ایک اپنی جب وہ دوسرے مسلک کے خلاف باتیں کرتا ہے تو منہ سے اس کے تھوک نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں، آپ نے سنے ہوں گے، شاید نہیں سنے تو بہتر ہے کہ نہ سنیں اختلافات کی باتوں کو، جو اختلافات کو ہوا دیتے ہیں اور دوسرے اپنے علاوہ دوسرے مسلک والوں کو کافر قرار دیتے ہیں، مشرک قرار دیتے ہیں، اور تھکتے نہیں ہیں اور گالیاں دیتے ہیں ان کو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ دیکھو، نہ ہو جانا ان لوگوں کی مانند جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈال دیا اور اختلاف پیدا کر دیا۔ اس سے یعنی اسے ما قبل اسلام کے جو دین تھا وہ اہل کتاب کا تھا، یہود و نصارہ تھے۔ آپ دیکھیں، یہود و نصارہ نے دین میں اختلاف پیدا کر دیا تھا، 72 فرقے بن گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، لا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البینات۔ ان کے پاس واضح دلائل تھے،
لیکن پھر بھی یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے اختلافات ہیں کہ بھئی وہ تو یہ ساری یعنی قرآن اگر صدق نیت سے کوئی اس کا مطالعہ کرے تو اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے یا شرک نہیں ہے. تو یہ اصل میں ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اختلاف جب آپ بنیاد سے ہٹ جائے، بنیاد اسلام، دین اسلام کی بنیاد سے اگر آپ جڑے نہ رہیں اور تو پھر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. یعنی وہ اگر آپ کا مقصود نہ ہو، جڑ توحید ایمان باللہ. ہو سکتا ہے بعض میرے سامعین جو ہیں مجھ سے اختلاف کریں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اگر جڑ سے، اپنی جڑ سے ایمان باللہ صحیح ایمان اللہ تعالیٰ جیسے کہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان صحیح ایمان لے آؤ اللہ پہ. تو اگر ہم صحیح ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور اللہ تعالیٰ کا دامن ہم نے پکڑ لیا، اللہ کے عاشق بن گئے، تو پھر کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. سب مسلمان آپس میں، کل مسلم اخوۃ، ہر ایک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے. وہم ید علی ما سوا، جو ان کے علاوہ ہیں ان پر ایک ہاتھ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور میری درخواست یہ ہے کہ اس آیت کو خاص طور پہ وہ لوگ جو تفرقے میں پڑ گئے ہیں، جو مذہبی تفرقے میں پڑ گئے اور تفرقہ بازی کا شکار ہو گئے کہ بھئی میں نے اس کی مسجد میں نہیں جانا، اس کے پیچھے میں نے نماز نہیں پڑھنی، میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں وہاں یعنی کچھ جو امام ہے وہ ایک خاص مسلک کا ہے، دوسرے مسلک کے لوگ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ ہوتی ہے نماز، میں خود اس کے پیچھے پڑھتا ہوں. نماز پڑھنی چاہیے. یعنی یہ اتنا اختلاف کو اتنی ہوا نہیں دینی چاہیے اور اس میں اتنا تشدد نہیں کرنی چاہیے. تشدد اس وقت پیدا ہوتا ہے جب میں نے آپ کو بتایا ذاتی خواہشات آ جاتی ہیں، تو پھر دین میں تشدد پیدا ہو جاتا ہے. جب آپ جڑ سے ہٹ گئے تو پھر فروعات میں آپ لگے رہیں گے، فروعات میں اختلافات آپ کرتے رہیں گے، اسی کے دلائل دیتے رہیں گے اور اسی سے آپ اٹھنا بیٹھنا انہی اختلافات میں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے، اور اس ارشاد کو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو اپنے پلو سے مضبوطی سے باندھ لیں کہ دین میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر کسی نے کیا ذاتی خواہشات کی بنا اور جڑ کو چھوڑ دیا تو اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب خاص طور پہ یہ عذاب اس متشکل کیسے ہوگا؟ قیامت کے دن جو لوگ اختلاف میں پڑ گئے، دین میں پارٹیاں بنا لی، تو اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ دیکھیں، عظیم اولئک لہم عذاب عظیم، اس کے بعد آیت نمبر 106 شروع ہو رہی ہے، لیکن یہاں آیت ختم نہیں ہو رہی. اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر لکھا ہے لا. لا کا مطلب ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، سنو بات کو. عذاب عظیم یوم تبیض وجوہ، خصوصاً ان لوگوں کا حال قیامت کے دن جنہوں نے تفرقہ ڈالا، دین میں تفرقے کا شکار ہو گئے، اختلاف کا شکار ہو گئے، یا وہ لوگ جو اختلاف کا شکار نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا. ان کا یوم حشر حال کیا ہوگا؟ وہ حال بتایا جا رہا ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اس دن بعض چہرے چمک رہے ہوں گے کہ انہوں نے دین میں اختلاف نہیں کیا، دین میں تفرقے نہیں پیدا کیے،
اللہ تعالیٰ کا دامن مضبوطی سے پکڑا رکھا، اللہ تعالیٰ کی رسی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عالیہ سے جڑے رہے، سنت پر قائم رہے، تو یوم تبید وجوہ، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، نور ہوگا ان کے چہروں پر، چمک رہے ہوں گے۔ سامعین اکرام، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت ختم نہیں ہے، لال لکھا ہے، لا کا مطلب ابھی بات ختم نہیں ہے، اس کی وضاحت، اس کا حال کیا ہوگا۔ جو لوگ تفرقے کا شکار نہیں ہوئے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اور تاریک ہوں گے، کالے ہوں گے، بعض چہرے جو ہیں کالے ہوں گے جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی۔ دین جو ہے ایک نعمت ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ الدِّينَ، آج کے دن میں نے تمہاری اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا، میں راضی ہوں کہ تم اس پر جمے رہو اور ڈٹے رہو۔ تو جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، جماعت اور اختلافات کا شکار کر دیا، تو ان کے چہرے جو ہیں وہ کالے ہوں گے۔ تو جن کے چہرے کالے ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہوں گے تو ان کو کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم نے ناشکری کی روش اختیار کر لی پس ایمان لانے کے؟ اکفرتم بعد ایمانکم۔ سامعین کرام، ذرا ٹیکسٹ پہ آپ توجہ دیں کہ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا کہ تم نے انکار کر دیا۔ انکار کا مطلب وہ انکار نہیں ہے کہ تم مرتد ہو گئے، نہیں، ناشکری۔ دین جو ہے وہ ایک نعمت ہے، آپ کو میں نے بتایا دین ایک نعمت ہے، مقصود اللہ ہے، اس کے طرف جو جانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو دین ہمیں بتایا ہے، وہ ایک نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ تک ہم رسائی کیسے حاصل کر سکتے؟ تو یہ ایک نعمت ہے، تو جو اس نعمت کو زحمت میں بدل دے اور اس کی ناشکری کرے اور دین میں پارٹی پیدا ہو، فرقوں میں بانٹ دے اور اپنی 1.5 انچ کی مسجد جو ہے وہ الگ بنا لے، یہ تو ناشکری ہے۔ دین کیا ہے؟ جمے رہنا، ڈٹے رہنا، ایمان باللہ، اللہ کی جو توحید ہے، لا الہ ہے، اور پھر محمد الرسول اللہ ہے، اس سے جمے رہیں اور ڈٹے رہیں۔ تو ان کو کہا جائے گا کہ بھئی تم نے تو رسول کی پیروی چھوڑ دی تھی، تم نے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ لا تفرقوا لا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البینات اولئک لهم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ کی تو ہدایت تھی کہ تم نے تفرقہ نہیں کرنا اور اختلاف نہیں کرنا دین میں، تم نے اختلاف پیدا کر دیا اور اختلافات کی بنا اپنی ایک جماعت علیحدہ بنا لی، اس کا نام بھی آپ نے رکھ دیا۔ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جب اس کا ایک عضو دکھتا ہے دوسرے کو بھی اس سے، یہاں تو یہ ہے کہ ایک مسلک والوں کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرا جو ہے خوشیاں مناتا ہے۔ اور آج کل بعض صورتحال تو ایسی آ گئی ہے خطرناک کہ ایک جماعت والے لگتے ہیں، ایک مسلک والے لگتے ہیں، دوسری جماعت کے علماء کو شہید کرتے ہیں۔ تو یہ تو انتہائی خطرناک صورتحال ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ناشکری ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی ناشکری ہے۔ اکفرتم بعد ایمانکم، دیکھیں وہی اسی تناظر میں آپ آیات کو یا اس کی تفسیر کو اسی تناظر میں آپ دیکھیں گے کہ کس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تذکرہ تو دین میں اختلاف کا ہو رہا ہے،
دین میں تفرقہ بازی کا ہو رہا ہے، ان لوگوں کی متعلق یہ احکامات ہیں۔ اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے تو ناشکری کی روش اختیار کر لی، تم تو اپنے مقصود سے ہٹ گئے، تم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو تم نے اپنی خواہشات کے مطابق اختیار کر لیا، ناشکری کی روش اختیار کر لی۔ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب، تمہیں عذاب ہوگا بما کنتم تکفرون، بسبب اس ناشکری کے جو تم کرتے تھے، یعنی دین میں اختلاف پیدا کر دیا اور ٹکڑے کر دیے، یعنی جب مختلف جماعتیں پیدا کر دی دین میں، اور یکجہتی کا اظہار نہیں کیا اور اپنے مقصود سے تم ہٹ گئے، تو پھر اب عذاب چکھو بما کنتم تکفرون، بسبب اس ناشکری کی روش سے جو تم نے اختیار کر لی تھی۔ اب جن لوگوں نے اختلاف نہیں کیا، تفرقہ نہیں ڈالا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہنما سمجھ کے ان کی دل و جان سے اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، وہ لوگ، ان کا حال کیا ہوگا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، چہرے ان کے چمک رہے ہوں گے۔ سامعین اکرام، عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ ترجمہ، ظاہر ہے کہ ہم ترجمہ یا تفسیر کر رہے ہیں تو اچھی طرح، یعنی آپ دیگر جو تفاسیر ہیں آپ دیکھیں، اور جو ہمارے شیخ نے، جس کی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ بھی دیکھیں۔ یہ بالکل آپ کو قرآن جو آپ کو تشریح بیان کرے، آپ کو اس پہ سوچنا چاہیے۔ یہ مومنوں کی صفت ہے۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان پہ رحمان کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، وہ اس پہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے۔ جو میں کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پہ میرے منہ سے جو کچھ نکل رہا ہے، جس انداز سے میں تشریح کر رہا ہوں، جس طریقے سے میں تشریح کر رہا ہوں، اور جس طرف مضمون کو لے جا رہا ہوں، اس پر آپ سوچیں کہ میں درست کہہ رہا ہوں یا میں غلط کہہ رہا ہوں۔ اگر غلط کہہ رہا ہوں، آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں، میں رجوع کرنے کو تیار ہوں اپنی باتوں پر، لیکن اگر یہ حقیقت ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، تو پھر اس پر سوچنا اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے لازم ہے۔ تو جو چہرے چمک رہے ہوں گے تو ففی رحمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے۔ ففی رحمت اللہ، بس ان پہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ سامعین کرام، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور دین میں تفرقہ نہیں پیدا کیا۔ یہ مسلک اور مختلف مسلک اور وہ یہ سامعین کرام، ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ جڑ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے تو پھر اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لیکن اختلاف، آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آپ جڑ سے اگر ہٹ جائیں گے تو پھر جو ہے نعمت کی ناشکری ہوگی، دین جو ہے وہ تفرقہ بازی کا شکار ہو جائے گا، اور ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، اس کا انجام صحیح نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی جڑ گئے اپنے اللہ سے، اللہ کے رسی کو انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارنے لگے، تو ففی رحمت اللہ، قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے، عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اس رحمت میں ہمیشہ وہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، نتلوہا، جو میں تلاوت کر رہا ہوں، علیک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے، بالحق، یہ بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہوگا، اور یہی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اے سامعین کرام،
آپ لوگ بھی اپنے آپ کو یعنی ان آیات، یا تو ہم ان آیات کے مصداق ہیں اور یا مصداق نہیں ہیں، یا تو ہم دین میں تفرقوں کا شکار ہو گئے ہیں اور دوسرے طبقے کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، بس صرف اپنی جماعت والوں کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ایک مقصود، ایک اللہ سے اپنا رابطہ بحال کرنا چاہیے، اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے، اس کے رسول کی جو طریقہ کار ہے، اس کا اسوہ حسنہ ہے، اس کو مضبوطی سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تمام حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور سے مخاطب ہے کہ یہ آیات ہم آپ پر بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں، حقیقت یہی ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ اب دیکھیں اس میں تھوڑا سا اگر آپ سوچیں تو اس میں یہ بات آئی ہے کہ بھئی جنہوں نے دین میں اختلاف پیدا کر لیا، تفرقہ بازی کا شکار ہو گئے، ان لوگوں پر کافروں جیسا عذاب ہوگا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس عذاب کا شکار ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم اٹھو تو تمہارے چہرے سے نحوست برس رہی ہو، تمہارے چہرہ جو ہے وہ تاریکی کا شکار ہو، کالا ہو تمہارا چہرہ، کہیں ایسا نہ ہو۔ تم اپنے آپ کا حال، اپنا حال جو ہے وہ یہاں پر درست کر لو، اللہ تعالیٰ وہاں پر تمہاری حالت درست کر لے گا۔ اور اگر تمہارے چہرے کالے ہوئے تو یہ تو تمہاری اپنی کارستانی ہوگی، کیونکہ اللہ تو وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلمًا للعالمین، جہان والوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو جن مسلمان ہو کے جن لوگوں کے چہرے کالے ہوئے، ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وسیع ذرائع اور اسباب کا مالک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر تم فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ سارا کچھ اسی کی ملکیت ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یعنی اگر تم اپنا انجام بہتر کرنا چاہتے ہو، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ چہروں کو سفید بنانا اور سیاہ بنانا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ تو خیر اپنے اعمال کی وجہ سے ہم ایسے ہوں گے، لیکن یہ کرے گا کون؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ، اپنے مقصد سے جڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنا لو، مقصود بنا لو، مطلوب بنا لو، معبود بنا لو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔